اور جب یہ رات آنے لگتی ہے تو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ایک خواہر ہے، بہن ہے، جن کا نام حکیمہ ملتا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ آپ حکیمہ کے گھر جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی جان، آج آپ میرے گھر رات کو تشریف لانا۔ کہا مولا خیریت ہے؟ تو امام فرماتے ہیں ہاں، آج اللہ اس رات کو یعنی 15 شعبان المبارک کی رات کو اللہ اپنی حجت کو ظاہر کرے گا۔ تو کہنے لگی کہ اے مولا، کس کے بدن سے اللہ کی حجت پیدا ہوگی؟ فرماتے ہیں نرجس خاتون کے بدن سے۔ تو کہا کہ اس کے اندر تو ایسے آثار نہیں ہیں جو عورتوں میں ہوتے ہیں۔ تو میرے امام مسکرا پڑے، فرماتے ہیں نرجس کا عمل جو ہے وہ مادر موسیٰ جیسا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مادر موسیٰ جیسا ہے۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے مولا، میں ضرور آؤں گی۔ کہتی ہے جب رات ہوئی تو میں مولا کے گھر تشریف لے گئی۔ نرجس خاتون اور میرا کمرہ ایک ہی تھا، ہم دونوں جو ہے وہ سو گئیں، اور جب آدھی رات ہو گئی تو صبح صادق سے پہلے جو ہے نرجس خاتون نماز شب کے لیے کھڑی ہوئی، نماز شب کے لیے۔ کہتی ہے میری بھی آنکھ کھل گئی، میں نے بھی نماز شب پڑھنا شروع کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آثار نمودار ہونے لگے، تو حسن عسکری سے پوچھا کہ مولا کیا کروں؟ تو امام فرماتے ہیں سورۃ قدر کی تلاوت کرو۔ تو جناب نرجس خاتون نے سورۃ قدر کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اللہ اکبر! صبح صادق کا وقت طلوع ہوا، کمرے میں جو ہے وہ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ ایک دم میرے اور نرجس خاتون کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، ایک پردہ حائل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرہ روشن ہو گیا۔ اب جو پردہ ختم ہوا، میں نے دیکھا تو اللہ کی حجت امام زمانہ پیدا ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر! کہتی ہے عجیب کیفیت دیکھی جو عام بچوں میں نہیں تھی، کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کی پیشانی سجدے میں ہے اور زبان پر کلمہ شہادت جاری ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زبان پر کلمہ شہادت جاری ہے، اور زبان پر کلمہ شہادت جاری ہے، جس کے دائیں ہاتھ پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق جب آئے گا تو باطل مٹ جائے گا، اور باطل ایک دن مٹ جائے گا۔ بہت بلند تر صلوات۔ باطل نے ایک دن مٹنا ہے۔ اور آج دیکھیں یہ حسینیت کا دور ہے، حسینیت کا دور ہے، آہستہ آہستہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ ہے، اور جو جاری ہے اور جو جاری رہے گی۔ مگر یاد رکھیے گا حسینیت کی آواز حق کی آواز ہے، حسینیت کی آواز حق کی آواز ہے، اور یزیدیت کی آواز باطل کی آواز ہے۔ اور پوری دنیا میں ایک دن ایسا آئے گا، اور آج بھی آپ پوری دنیا میں گھوم کر دیکھیں، جب ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہر جگہ سے حسین 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 کی صدا ہے۔ اللہ اکبر! آپ ادھر توجہ نہیں کریں، آپ میری جانب توجہ کریں، یہ اسپیکر ہے، مشینری ہے، یہ تو خراب ہوتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر! عزیزان گرامی، اور پھر امام کی ولادت ہو جاتی ہے تو حکیمہ خاتون اس بچے کو لے کر مولا امام حسن عسکری کے پاس آتی ہیں۔ تو امام حسن عسکری اپنے بیٹے، اپنے فرزند امام مہدی علیہ السلام کے مبین پر، چہرے پر، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دے کر فرماتے ہیں کہ بیٹا کچھ پڑھو، کچھ کہو۔ ابھی ولادت ہوئی ہے، یہ دو ہی تو امام ہیں۔ پہلا امام جب آیا خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں، اور سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں دی، اور اس کے بعد نکال لی اور کہا علی کچھ سناؤ، تو علی نے یہی تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ اور آج آخری امام جب دنیا میں آ رہا ہے تو جو ہے وہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن عسکری کہہ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے
ختم ہو سکتی ہے مگر جو ہے وہ فضائل محمد و آل محمد کبھی ختم نہیں ہو سکتی. راتیں دن مہینے سال ختم ہو سکتے ہیں، 1400 سال سے آپ فضائل محمد و آل محمد سنتے ہیں، الگ الگ خطیب، الگ الگ ذاکر، الگ الگ منقبت خان، مگر جب بھی ذکر سنتے ہیں تو نئی چیز سنتے ہیں. تو یہ معجزہ سے کم نہیں ہے ذکر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اور آج کے دور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو فقط شیعہ امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے. شیعوں کے علاوہ اہل سنت کی کثیر تعداد ہے، کثیر علماء ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں امام کا حوالہ دیا ہے، امام کا ذکر کیا ہے کہ وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، وہ رسول کی اولاد سے ہوگا، اور وہ آخری امام کائنات کو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہ 12واں ضرور آئے گا. مگر ہم شیعہ کہتے ہیں کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، اہل سنت کہتے نہیں ابھی امام پیدا ہوں گے. بس یہی ایک فرق ہے. اور آج پوری دنیا میں شیعہ حیدر کرار جو ہے وہ 15 شعبان المعظم کی شب کو اپنے زمانے کے امام کا جشن منا رہے ہیں. اور ذکر کرتا چلو پوری دنیا میں سب سے زیادہ امام زمانہ کا جشن جو ہے وہ ایران میں مسجد جمکران میں منایا جاتا ہے. اور جو گزشتہ رات گزری ہے وہاں جو ہے ایران مسجد جمکران میں جو ہے وہ جشن ہوا ہے، کیونکہ وہاں 15 شعبان پچھلی رات کو تھی چاند کے حساب سے، اور ہمارے ہاں آج 15 شعبان کی شب ہے. اور مسجد جمکران ایران کے بعد جو ہے سب سے زیادہ امام زمانہ کا جو پرجوش طریقے سے جشن منایا جاتا ہے وہ کربلا معلیٰ میں منایا جاتا ہے. اور اس کے بعد پوری دنیا میں جشن منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم تعداد میں یہاں تھوڑے ہیں، مگر تھوڑا ہونا، قلت ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یزید کی لاکھوں فوج تھی کربلا میں، لاکھوں تھی یا نہیں تھی، اور ادھر کتنی تھے 72. تو وہ قلت کثرت پر ایسی غالب آئی قیامت تک حسین حسین ہوتا رہے گا. کیونکہ پاک پروردگار جو ہے وہ کثرت کو نہیں دیکھتا بلکہ قلت کو دیکھتا ہے. بلکہ اس طرح کہوں باطل کو نہیں دیکھتا، پروردگار حق کو دیکھتا ہے کہ حق کس طرف ہے. عزیزان گرامی، اور آج یہ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا وجود نہیں ہے، امام نہیں ہے. 3 اعتراض عموماً کیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے تمہارا امام ہے، ہم کہتے ہیں جی بالکل ہے. دوسرا ہے تو کہاں ہے، ہم کہتے ہیں جی پردہ غیبت میں ہے. تیسرا اعتراض پردہ غیبت میں ہے تو آپ کو ہدایت آ کر کیوں نہیں کرتا. اعتراض سمجھ میں آ گئے کہ امام آپ کا ہے، ہم کہتے ہیں جی ہاں بالکل ہے. دوسرا اعتراض کہاں ہے، ہم نے کہا جی پردہ غیبت میں ہے. کہتے ہیں پردہ غیبت میں رہ کر کیا کرتا ہے، ہم نے کہا جی ہدایت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہدایت آ کر کیوں نہیں کرتا، غائب ہو کر کیوں ہدایت کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. تو ان تینوں اعتراض کا جواب ایک ہی جملے میں علماء نے دیا ہے. پہلا اعتراض امام ہے، ہم نے کہا جی بالکل ہے. کہتے ہیں تو کہاں ہے، ہم نے کہا پردہ غیبت میں. کیا کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ شیطان ہے، تو مسلمانوں نے کہا بالکل شیطان ہے. ہم نے کہا کہاں ہے دکھاؤ. تو کیا کہا کہ شیطان غائب ہو کر کیا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے. سامنے آ کر گمراہ نہیں کرتا، غائب رہ کر گمراہ کرتا ہے. عزیزان گرامی، شیطان کو کسی نے نہیں دیکھا. کہتے ہیں جی غائب ہے، غائب ہو کر کیا کرتا ہے، کہتے ہیں جی گمراہ کرتا ہے. تو مسلمان اپنی عقل کا علاج کر، اگر گمراہ کرنے والا غائب ہو کر گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا ہادی غائب ہو کر ہدایت کیوں نہیں کر سکتا. اگر شیطان گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ نے جس کو نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا تو کیا وہ غائب ہو کر ہدایت نہیں کر سکتا. کیا فقط ہمارا امام غائب ہے. قرآن پڑھتے ہیں نا، سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یؤمنون بالغیب، ایمان والے مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا میں کہتا ہوں کبھی اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا.
ٹھکانا, تو عبادت ہم اس کی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اچھا کبھی تو ہے عقل کو دیکھا ہے؟ یہ جو انسان کے کہتے ہیں جی عقل ہے, تو کبھی عقل نظر آئی ہے؟ کہتے ہیں جی عقل بھی نظر نہیں آتی. اچھا پھول میں خوشبو ہوتی ہے, کبھی اس کو دیکھا ہے کسی نے؟ اچھا یہ جو بجلی ہوتی ہے, تار ہوتی ہے, اس میں کرنٹ ہوتا ہے, وہ کرنٹ نظر آتا ہے؟ عزیزان گرامی کچھ چیزیں اللہ نے غائب رکھی ہیں اور ان پر ایمان رکھنا یہ مومن کی علامات ہیں. تو جس طرح ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اسی طریقہ سے اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر اور اللہ کے بنائے ہوئے جو ہے پیغمبروں پر اور اللہ کے بنائے ہوئے اماموں پر, اور جو غیب ہے آج بھی امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے, تو ہم تمام شیعہ نے حیدر کرار اپنے بار میں آقا کی غیبت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. بہت بلند تر صلوات. بس آخری بات اور آپ کی ذہن کو تمام. اچھا کیا فقط ہم شیعہ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ اچھا ایک بات بتانا چاہوں, یہ جو انتظار ہے کیا ہے؟ انتظار, اس کو بہت بڑی عید کہا گیا ہے. ہم جو امام کا انتظار کرتے ہیں, یہ شاید آپ کو نہیں پتا اس کا ثواب کتنا ہے. کہ ہم جو ہے وہ محفلیں سجاتے ہیں, امام کا تذکرہ ہوتا ہے, دعائے نطفہ ہوتی ہے روز جمعہ, مختلف طریقوں سے امام کو یاد کرتے ہیں, امام زمانہ کا صدقہ بھی نکالا جاتا ہے, امام زمانہ کی طرف سے لوگ حج پر بھی جاتے ہیں. تو یہ جو امام کو مختلف طریقوں سے جو ہے ہم مانتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں, تو اس انتظار کو بہت بڑی عید کہا گیا ہے. یہ جو ہم اپنے مولا کا آقا کا انتظار کر رہے ہیں, محفلیں سجا رہے ہیں, اور کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا نہ مانگی گئی ہو. دعا مانگتے ہیں نا, اللہم صل ولی کر حجت ابن الحسن. عزیزان گرامی یہ بہت بڑی عبادت ہے. اگر میں فقط آپ کو اس دعائے امام زمانہ کے فوائد بتاؤں نا, کہ شاید یہ رات ختم ہو جائے کہ اس دعا کے پڑھنے کے کتنی فوائد ہیں. اس دعا کے پڑھنے کے, ایک مریض آدمی پڑھے اور کچھ نہ پڑھے, اسی دعا کو پڑھتا رہے, تو اس دعا کے صدقے میں مریض صحت مند ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اچھا فقط ہم انتظار کر رہے ہیں مولا کا, علماء اہل سنت و اہل تشیع نے لکھا ہے کہ نہیں, فقط ہم انتظار نہیں کر رہے, بلکہ چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ بھی امام کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا امام زندہ ہے نا, کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یار جب سے پیدا ہوا ابھی تک زندہ ہے. تو ہم نے کہا چلو شیطان بھی تو جب سے پیدا ہوا زندہ ہے. کہتے ہیں شیطان کی تو الگ بات ہے. اچھا چلو شیطان کو چھوڑ دیتے ہیں, کچھ نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے ابھی تک زندہ رکھا. بہت سے نبی ہیں, ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں, بڑی عظمت والے نبی ہیں, جن کو روح اللہ کا خطاب ملا. یعنی حضرت عیسیٰ بھی چوتھے آسمان پر کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا, تو چوتھے آسمان سے عیسیٰ بھی زمین پر آئیں گے, اور اس وقت نماز کا وقت ہوگا. کس کا وقت ہوگا؟ نماز کا. تو حضرت عیسیٰ اور امام زمانہ کے تمام اصحاب آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, آپ جماعت کروائیں, آپ امام بنیں, ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہیں گے امامت آپ کا ہوتا ہے, نبوت میرا ہوتا ہے, امامت کا کام ہے جماعت کروانا. میں عیسیٰ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا, اس لیے کہ آپ عام نہیں ہیں بلکہ فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہیں. اچھا یہاں ایک شاعر نے بڑا جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے. اس نے کہا ہے کہ نبوت 2 قدم پیچھے, امامت 2 قدم آگے. نبوت 2 قدم پیچھے, امامت 2 قدم آگے. نبوت کو بھی مزہ آ گیا تیری امامت کا, نبوت کو بھی مزہ آ گیا تیری امامت کا. اچھا یہ اصول دین پڑھائے جاتے ہیں نا, کتنے ہیں اصول دین؟ 5: توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. امامت پہلے ہے, قیامت بعد میں. یعنی اللہ نے دیکھو یہ کتنا جو ترتیب ہے کیسی بہترین رکھی ہے, کیونکہ امام مہدی جب تک نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی. تو امامت پہلے ہے اور قیامت بعد میں. تو شاید نے نقشہ کھینچا امامت سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی, امامت سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی. سن لے زمانہ, قیامت تک کبھی واللہ قیامت جانتی ہے پہلے نمبر ہے امامت کا.
قیامت کو بھی پتا ہے کہ پہلے امام آئیں گے اس کے بعد قیامت آئے گی. تو حضرت عیسیٰ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. عزیزان گرامی، اور اکثر میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں اور آج بھی کہہ دیتا ہوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسے ہادی عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو ایسے امام عطا کیے ہیں، اللہ نے آپ کو ایسے پیشوا عطا کیے ہیں، اللہ نے آپ کو ایسے جانشین رسول عطا کیے ہیں جو ہیں 12 کردار ایک ہے، ہیں 12 سیرت ایک ہے، ہیں 12 صورت ایک ہے، ہیں 12 بات ایک ہے، ہیں 12 قول ایک ہے، ہیں 12 عمل ایک ہے. اور آج اگر ہم ان کے ماننے والے صحیح معنی میں ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، خدا کی قسم آپ کیا سمجھتے ہیں آج جو دور چل رہا ہے، کچھ ایسی خواتین ہیں جو مردوں سے بھی زیادہ عبادت کرتی ہیں. اور آج میں پڑھ رہا تھا، پہلے کی روایت میری آنکھوں سے نہیں گزری کہ جو امام کے خاص اصحاب ہوں گے 313، ان میں سے 13 خواتین ہوں گی، 13 خواتین ہوں گی جب امام علیہ السلام آئیں گے. اور دیکھو عجیب اتفاق ہے، امام کی ولادت 15 شعبان اور جمعہ کا دن ہے، سامرہ کا شہر ہے. اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو جمعہ کا دن ہوگا. اور شہر کون سا ہوگا؟ مکہ مکرمہ. آپ کا امام جب ظہور کرے گا. تو لہذا ہمارے جتنی بھی اعمال ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، برائیاں ہیں، امام کی ہر ایک پر نظر ہے، کیونکہ ہر جمعہ کو ہمارا جو اعمال نامہ ہے وہ امام کے پاس جاتا ہے. دیکھو آپ بے وارث نہیں ہیں، آپ وارث والے ہیں. آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ کا وارث موجود ہے. اور جب گھر کا سربراہ بڑا باپ موجود ہوتا ہے تو بچے اگر کوئی غلطی کرے، اگر کوئی برائی کی طرف راغب ہو جائے تو پھر باپ ان کو تنبیہ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے. اسی طریقے سے حبشیان حیدر کرار اگر کوئی غلطی یا قصور یا کوئی برائی کرتے ہیں تو امام زمانہ ہمیں جمعہ کے جمعہ خبردار کرتے ہیں، خبردار یاد رکھو اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھنا، تمہارے ایک ایک عمل کو میں امام زمانہ دیکھ رہا ہوں، ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہوں. بس اسی شعر کے ساتھ آپ کی ذہنوں کو تمام کرتا ہوں کہ اے باغ عسکری کے حسین و جمیل پھول، اے باغ عسکری کے، امام حسن عسکری امام زمانہ کے والد کا نام ہے، اور والدہ کا نام نرجس خاتون، ملی کا نام تھا بعد میں نرجس خاتون. ان کی بھی ایک الگ تاریخ ہے، وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول.